کے آسمانوں کے یہ آواز دے کہ مجھ سے مانگو. دینے والا خود کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ راتیں جو ہیں اس قسم کی، یہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کے امتیوں کے لیے بہانہ بنائی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب سے تو وعدہ کیا ہے کہ اے محبوب والا سوف یؤتیک ربک فترضی، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اب حضور فرماتے ہیں کہ میں اتنے تک مانگتا رہوں گا جتنے تک میرا آخری امتی بھی جہنم میں ہوگا. تو اب رب نے چونکہ بخشنا تو ہے، اگر رب عدل کرے تو ہم میں کوئی اس قابل نہیں کہ جنت میں داخل ہو سکے، اور عدل کرے تو محبوب راضی نہیں رہتا، اور اگر محبوب کو راضی کرے، ہمارے اعمال ایسے ہیں، پھر عدل نہیں رہتا. عدل کریں تے تھر تھر کمن، اونچیاں شانہ والے. اگر رب عدل کرے تو محبوب راضی نہیں ہوگا، اور اگر رب محبوب کو راضی کرے تو عدل قائم نہیں رہ سکے گا. رب نے یہ درمیان والا رستہ دیا، اللہ نے کچھ بہانے بنا دیے. رب نے پورے سال میں 5 راتیں بنا دی. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم فرماتے ہیں اللہ نے 5 راتیں، ان 5 راتوں میں مانگنے والا کوئی بھی دعا رب العزت کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. یا رسول اللہ وہ کون کون سی راتیں ہیں؟ فرمایا ایک تو یکم رجب المرجب کی رات ہے، ایک جمعے کی رات ہے، ایک نصف شعبان کی رات ہے، یہ جو آج کی رات ہے، ایک عید الفطر کی رات ہے، یعنی جس کو آپ چاند رات کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور ہمارے پاکستان کے زیادہ تر عوام اور نوجوان لڑکے لڑکیاں چاند رات کے نام سے اپنا وقت ہی صرف برباد نہیں کرتے، صرف پیسہ ہی برباد نہیں کرتے، بلکہ اپنی یہ رات بھی اللہ کو راضی کرنے کی بجائے اس کو ناراض کرنے میں گزارتے ہیں. پیغمبر اکرم نے فرمایا سال میں 5 راتیں، ان 5 راتوں میں جو بھی مانگنے والا رب کی بارگاہ سے سوال کرے گا اللہ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا. پہلی رات یکم رجب المرجب کی رات، دوسری رات جمعے کی رات، تیسری رات نصف شعبان کی رات، چوتھی رات عید الفطر کی رات، 5ویں رات یوم عرفہ اور یوم نہر کے درمیان والی رات، یعنی رات آتی ہے اگلے دن 10 ذوالحج ہوتی ہے. وہ رات، ان 5 راتوں میں اللہ رب العالمین سے مانگنے والا کوئی بندہ جو بھی سوال کرتا ہے میرا رب اسے جھولیاں بھر کے عطا فرماتا ہے. اور اس رات کے بارے میں تو آپ کے آقا، میرے آقا، سب کائنات کے رحمت للعالمین پیغمبر، آپ نے فرمایا کہ رب آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتے ہوئے یہ فرماتا ہے الا من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا، فاغفر لہ، تاکہ میں اس کو بخش دوں. الا مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، فارزقہ، میں اس کو رزق عطا کر دوں. الا مبتلی فعافیہ، الا قضا، الا قضا، فرمایا ہے کوئی کسی بیماری میں مبتلا، کسی مصیبت میں مبتلا، الا قضا و قضا، ارے جس کو جو 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 چاہیے آج رات رب سے مانگے، رب دروازے کھول کے مانگنے والوں کا انتظار کر رہا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، السلسلہ الصحیحہ حدیث کا نام ہے، نمبر ہے 3407. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں قالا ان اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ لیطلع فی لیلۃ النصف
من شعبان، شعبان کی نصف یعنی کہ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا سے نیچے جھانکتا ہے اپنی شان کے مطابق، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اپنی ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے 2 بندوں کے، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاجِنٍ، یا تو وہ بندہ اس رات کو نہیں بخشا جاتا جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، یا پھر وہ نہیں بخشا جاتا جو کسی بھی مسلمان کا اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے۔ اگر اپنے دل سے مسلمانوں کے لیے کینہ اور بغض صاف کر دیا جائے تو یہ رات ہر بندہ مومن کے لیے بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔